قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی شریعت کے عین مطابق قربانی کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آج کا دنیا فورم دیکھیے۔ دنیا نیوز فورم کے ساتھ میں ہوں ناصر اقبال، اور آج ہم دنیا نیوز لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ جاننے کی کوشش کریں گے، میرے ساتھ اس وقت ویس کرنی مسجد مشرقی لندن کے منتظمین اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ ان سے یہ جانتے ہیں کہ برطانیہ کے اندر عید کیسے منائی جاتی ہے، جو بڑی عید ہے، عید الاضحیٰ ہے جسے کہا جاتا ہے۔ یہاں پر شرعی طریقہ قربانی کا برطانیہ کے اندر کیا ہے، کیسے قربانی یہاں پر کی جاتی ہے۔ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ یہاں کے امام ہیں مسجد کے لوکل، برطانیہ میں لوگ قربانی کیسے کرتے ہیں؟ قربانی ایک اسلام کا بہت امپورٹنٹ اور اہم رکن ہے۔ بہت سارے لوگ جنہیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، اتنی استطاعت دی ہے، جو کر سکیں وہ دنیا بھر میں کرتے ہیں، اور برطانیہ میں بھی رہنے والے جو مسلمان ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ قربانی کرتے ہیں۔ بہت سارے تو ایسے ہیں جو یہاں خود لوکل لندن یا آس پاس میں جو سلاٹر ہاؤس ہوتے ہیں ان کے تھرو اپنی قربانی کراتے ہیں، اور جو لوگ ہندوستان کے مائیگریٹ کر کے ہجرت کر کے یہاں آ کے بسے ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ سے، تو وہ لوگ انڈیا میں کراتے ہیں۔ بہت سارے جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں وہ پاکستان میں قربانی کراتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو جہاں جس کی سہولت ہوتی ہے وہ اپنی اپنی قربانی اپنی سہولت کے اعتبار سے یو کے اندر بھی اور باہر بھی اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ صاحب، قربانی کا اصل طریقہ کیا ہے؟ قربانی کا جو اصل طریقہ ہے، اسے قربانی، دا ورڈ قربانی ہے سیکریفائز، اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ چیز جو آپ کو بہت پسند ہے، جو آپ کو بہت محبوب ہے، اسے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، قربان کر دیں۔ صحیح طریقہ قربانی کا یہ ہے کہ آپ صحیح سالم جو جانور ذبح کرنے کا حکم ہے، دمبا ہو گیا یا پھر بڑا جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، اسے خریدیں، اور اسے خریدنے کے بعد بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ دن آپ اس کی پرورش کریں، ٹیک کیئر کریں، تاکہ ایک جو رشتہ ہوتا ہے نا، ایک تھوڑی سی انسیت یا تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا لگاؤ اس جانور سے ہو جائے، اور ہو جانے کے بعد جب قربانی کا وقت آئے تو شرعی اصول و ضوابط کے مطابق آپ اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ قربانی میں اصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ بندہ وہ چیز جو اسے بہت پسند ہے، وہ چیز جو اس کے دل کے بہت قریب ہے، کیا وہ میرے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم پیار کرتے ہو، جو تمہیں بہت عزیز ہے، جو تمہارے دل کے بہت قریب ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گھروں میں جانور کو لایا جائے، رکھا جائے، دیکھا جائے، اسے اس کی پرورش کی جائے، کھلایا پلایا جائے، تو بچوں کا ہو، لوگوں کا ہو، ایک لگاؤ اسے بن جاتا ہے۔ پھر اسے قربان کرنا اتنا اس جانور کے مقابلے میں جسے آپ نے کچھ فیڈ نہیں کیا، پالا نہیں، اس کی نشو و نما نہیں کی، تھوڑا سا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ جانور کو رکھیں، پالیں، اس کے بعد پھر جب قربانی کا دن آئے تو ضوابط کے مطابق اسے قربان کریں۔ ہمارے ساتھ دوسرے ٹرسٹی موجود ہیں، یہاں کے سیکٹری بھی ہیں، آئی تھنک سو، آپ مسجد کے۔ کیا ایکٹیویٹیز عید والے دن یہاں پر کی جاتی ہیں؟ عید والے دن موسٹلی نماز کے لیے صبح لوگ آتے ہیں، تو 3 ہماری جماعتیں ہوتی ہیں نماز کی ڈفرینٹ ٹائمز پہ، اور اس کے بعد لوگ عید ملتے ہیں ایک دوسرے سے، پھر رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں، تو قربانی دے جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ پھر گوشت وغیرہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، رشتہ داروں کو وزٹ کرتے ہیں، تو زیادہ دوست احباب سے ملتے ہیں، اور بچوں کے لیے بھی پروگرام وغیرہ ہیں ہمارے۔ اور تقریباً 3 نمازوں میں آلموسٹ فل ہی ہوتے ہیں، پہلی 2 میں تو زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو لاسٹ میں بہت تھوڑے کم آتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اسی لیے کیونکہ کچھ لوگ سنڈے عید کریں گے، کچھ لوگ منڈے عید کریں گے، تو اس سے بھی تھوڑا پبلک کم ہو جائے۔ آپ نے بات کی سنڈے اور منڈے کی، حضرت صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بھئی ہم ایک مسلمان، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو،
ہم اس پہ اکٹھے نہیں ہوتے. عید ہمیں منانے کے لیے ظاہر سی بات ہے عید کوئی اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے تو نہیں مناتا ہے، اسلامی قواعد و ضوابط کے حساب سے مناتا ہے، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قواعد قوانین کے روشنی میں مناتے ہیں. تو اگر سب وہ جو سمپل میتھڈ قاعدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس کو اگر ہم، اسلام ویسے بھی بہت سمپل ریلیجن ہے، اسلام کوئی ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس آپ سے اس کا تقاضا نہیں کرتا. آپ کی ڈیلی لائف کے لیے، آپ کے معمولات کے لیے بہت سمپل طریقے سے ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ چاند دیکھنے کی کوشش کریں. اگر 29 کو نظر آ گیا، اگر 29 کو آپ کے ہاں نظر نہیں آیا، اگر آپ کو شرعی گواہی مل گئی کہ کہیں اور چاند دیکھا، انہوں نے گواہی دے دی، تو پھر آپ منا لیں. اگر نہیں تو آپ 30 تک ویٹ کریں، اور 30 تک ویٹ کرنے کے بعد پھر آپ مہینے کو مکمل تصور کریں. اس کے بعد پھر آپ روزہ رکھنا ہے یا پھر عید منانا ہے، اس اعتبار سے آپ عید منائیں. یہ بہت سمپل چیز ہے. قربانی کا جو گوشت ہے، جو ہم اس کی تقسیم کی ہمیں شرعی طور پہ کیا ہدایات ہیں؟ جیسا کہ قربانی اسلام نے جو ایک تصور دیا ہے کہ اسلام از ناٹ اے سیلفش ریلیجن. اسلام میں صرف اپنے آپ کو دیکھنے کا حکم نہیں ہے. اسلام میں حکم یہ ہے کہ آپ جہاں اپنے لیے بہتر سوچتے ہو ویسے ہی دوسروں کے لیے بھی بہتر سوچو. جہاں تم اپنی بھلائی کے بارے میں سوچتے ہیں ویسے ہی آپ دوسروں کی بھلائی کے بارے میں بھی سوچیں، دوسروں کا بھی خیال کریں. اس میں پڑوسی آ گئے، اقارب آ گئے، غریب غربا آ گئے. تو قربانی کا جو گوشت ہے اس میں شریعت مطہرہ نے 3 حصوں کا حکم دیا ہے کہ جب آپ قربانی اللہ کی راہ میں کریں تو ایسا نہ ہو کہ جس جانور کو آپ نے قربان کیا وہ سارا کا سارا گوشت خود کھا لے، کیونکہ بہت پاسبل ہے. چلیں یہاں UK کے اندر چیزیں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کہ یہاں لوگوں کو مطلب مینی آف دا پیپل دے ایفورٹ ٹو بائی کہ وہ خرید سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں. اب اگر آپ UK کی بھی ابھی فی الوقت کی بات کریں تو بہت سارے ایسے ہیں جنہیں وہ ایفورٹ نہیں کر سکتے، ہے نا. تو حکم یہ ہے کہ 3 حصوں میں آپ اسے تقسیم کریں. ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھیں جسے آپ کھائیں، آپ کے گھر والے کھائیں، اور ایک حصہ آپ اپنے اعزاء وہ اقارب کو ان میں تقسیم کریں، ان میں بانٹ دیں، اور ایک حصہ جو ہے آپ غریب غربا جو ہیں ان کے لیے اسے خاص کریں اور ان میں تقسیم کر دیں. باقی آپ کو یہ اختیار ہے، شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے، یہ چوائس دی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہ رکھوں، سب کچھ میں اللہ کی راہ میں ہی قربان کر دوں، تو یہ بھی آپ کو اختیار ہے. اللہ آپ کو اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بہت شکریہ. آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ مسجد کے ٹرسٹی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، تو مساجد میں یہاں پہ کس طرح سے ہم آہنگی پائی جاتی ہے؟ کس طرح سے آپ لوگ دوسری مساجد کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، چیزیں کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ جی ہم فون سے بھی کر لیتے ہیں اور مدرسے ان مسجدوں میں جاتے بھی ہیں، ان ٹرسٹیوں سے بات بھی کرتے ہیں، جو عالم ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے چلنا چاہیے. تو آپ ان ساری جو کوآرڈینیشن ہے، آپ اس سارے معاملے میں عید پہ کیوں نہیں کوآرڈینیشن کرتے؟ کیونکہ ایسٹ لنڈن کے اندر اگر دیکھا جائے یا ویسٹ لنڈن کے اندر دیکھا، ساؤتھ لنڈن کے اندر دیکھا، پورے برطانیہ کے اندر لوگ 2 عیدیں مناتے ہیں، عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو. جی تو اس پہ کبھی آپ نے کام کرنے کے لیے سوچا؟ کافی پہلے ادھر میٹنگ، ہماری ادھر البرٹ مسجد ہے، بہت بڑی مسجد ہے، ادھر سے کافی سی مسجدوں کو ہم نے انوائٹ بھی کیا، ہم بھی ادھر گئے ہیں اسی معاملے میں. اور جب عید کا ٹائم آتا ہے سبھی نے سائن بھی کیے وہی ایک عید بنائیں گے، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو پھر وہ بولتے ہیں کہ جی سعودیہ میں عید ہو گئی ہے، تو وہ اسٹریٹ وے ان کو فالو کر شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہمیں تو خود سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو کئی سالوں سے ایسے ہی چلتا ہے. جی بالکل، یہ تھے ویس کرنی مسجد کے ٹرسٹی جن کا کہنا تھا کہ ہمیں اس پہ ہم عید جو سی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، ہمیں ایک مل جل کے ایک دن عید منانے کی ضرورت ہے برطانیہ کے اندر. اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے فورم تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.